وہ تینوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ شفا نے خاموشی سے اپنی پلیٹ پر سر جھکایا ہوا تھا۔ پاس ہی بیٹھی شاہدہ پھپھو نرمی اور شفقت سے اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھیں، جبکہ سامنے بیٹھے شخص کی خود پر پڑتی وقتاً فوقتاً گہری نگاہ سے اسے عجیب سی کراہیت اور گھن محسوس ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی جو وہ اس شخص کی وجہ سے اپنی اتنی سویٹ سے پھپھو سے بھی کھار کھاتی تھیں۔ 2 سے 3 دن سے وہ آئی ہوئی تھیں اور اس گھٹیا بندے نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ پہلے جو وہ مبہم سی فکریں اس پر اچھالا کرتا تھا، اب وہ بدل کر کھلم کھلا گھٹیا اور ذومعنی باتوں میں بدل گئی تھیں۔ آزاد ماحول اور فضاؤں میں پلے بڑے اس شخص کی نگاہوں میں ڈھونڈنے سے بھی کہیں خواتین کے لیے عزت و احترام دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ جلدی سے کھانا ختم کر کے اٹھنے لگی جب پھپھو نے اسے ٹوکا، ارے شفا میری بچی، کھانا صحیح طرح سے کھاؤ نا، دیکھو تو صحیح کتنی دبلی پتلی ہو گئی ہے۔ کیوں سیفی، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ جی ممی، کچھ زیادہ ہی دبلی پتلی ہے، تبھی تو برداشت نہیں کر پاتی بیچاری۔ میرا مطلب ہوا سے بھی اڑ جائے۔ پھپھو جانی دبلی پتلی ہی صحیح، مگر کسی کا منہ بخوبی توڑ سکتی ہوں، وہ دانت پیس کر بولی اور اگنور کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ عجیب بھی الجھن اور کراہیت سی تھی، کسی کی احترام میں جھکی نگاہیں یاد آئیں۔ بولتے وقت نگاہوں کا ادھر ادھر بھٹکانا یاد آیا، حتیٰ کہ اٹھا کر گاڑی میں بٹھانے سے لے کر پاؤں ٹھیک کر کے اسپرے کرنے تک بھی اسے ذرا احساس نہ ہوا کہ وہ کسی طرح غیر کے اتنے قریب ہے۔ اس شخص نے عجیب محسوس ہونے ہی نہ دیا۔ وائٹ پیلس میں اچھلتی کودتی پھرتی تھی، کبھی ایسی وحشت اور عجیب احساسات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا جتنا کہ اس شخص نے 3 دن میں اس کے اپنے ہی گھر میں اسے ذہنی ٹارچر کر چھوڑا تھا۔ اب بھی آہٹ محسوس ہونے پر کھڑکی کے پاس کھڑی چونک کر پلٹی تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر ڈھیر سارے بل پڑے تھے کہ وہ بے غرض انسان بنا نوک کیے اس سے کمرے میں گدھوں کی طرح گھستا چلا آیا تھا۔ دودھ لایا تھا تمہارے لیے، پیو جان، بناؤ تاکہ مجھے آسانی ہو۔ وہ مسکرا کر ٹیبل پر کافی رکھتا ہوا بولا۔ مسٹر سیف الرحمن، گیٹ لاسٹ فرام مائی روم رائٹ ناؤ۔ وہ چلائی، ارے اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ ویسے میں کہنے آیا تھا کہ آنے سے پہلے مما نے انکل سے ہمارے رشتے کی بات کی ہے، تو خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ وہ ڈھٹائی کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کرتا مسکرا کر کہتا، اس کے قریب آیا۔ غلط فہمی ہے آپ کی سیفی بھائی کہ میں یہ رشتہ منظور کر لوں گی۔ لگتا ہے پہلے کی ساری ٹھکائیاں بھول چکے ہو جو یہ بکواس میرے سامنے کھڑے ہو کر رہے ہو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی، انہی ٹھکائیوں کا تو بدلہ لینا ہے تم سے، تمہیں ڈھیر سارا پیار۔ شٹ اپ، بند کرو اپنی یہ گھٹیا بکواس اور میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ، نہیں تو۔ شفا نے مکہ بنا کر اس کے چہرے کا نشانہ لیا۔ نہیں تو کیا؟ وہ جھٹکے سے قریب آیا تھا اور اس کے کلائی وحشیانہ سلوک کرتے ہوئے بری طرح مڑوڑی۔ تم بلیک بیلٹ ہو تو میں بھی سیکھ کر آیا ہوں ڈیئر فیوچر وائفی، کہ تم جیسوں کو کیسے قابو کیا جاتا ہے۔ آج تو میں تمہیں یہ تمہاری کراٹے کی کمر اکڑ توڑتے ہوئے تمہاری عقل ٹھکانے لگا کر ہی جاؤں گا کہ پھر مجھے انکار نہیں کر پاؤ گی۔ اس سے غراتے ہوئے اسے بری طرح اپنے بس میں کر کے اس کی گردن کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹا تھا۔ اس کا ارادہ بھانپ کر شفا مرنے والی ہوئی تھی۔ آخری حربے کے طور پر شفا نے پوری طاقت سے اپنا گھٹنا فولڈ کر کے اس کے گھٹنے پر مارا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ تب شفا اندھا دھند باہر کی جانب بھاگی تھی۔ اپنے ہی گھر سے وہ اس قدر خوفزدہ اور وحشت زدہ ہوئی تھی کہ پچھلے دروازے سے گھر سے نکلتی چلی گئی۔ یہ بھی پتہ تھا کہ وہ اپنے بھیس میں بھیڑیا اور وحشی درندہ اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ آنکھوں کے آگے بار بار دھند چھا رہی تھی، آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ بار بار راستہ دھندلا تھا، اس کا رخ جانے کیوں مگر وائٹ پیلس کی ہی جانب تھا۔ شفا، رکو نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ وہ پیچھے سے وہ بھونکا۔ تب وہ اندھا دھند بھاگتے وائٹ پیلس کے پچھلے گیٹ کے قریب ایک چوڑے چٹانی سینے سے ایک مرتبہ پھر ٹکرائی۔ وہ جو ایک ضروری کام نپٹا کر وائٹ پیلس واپس آ رہا تھا اور اتفاقاً آج پیدل ہی تھا، سامنے سے آتی اس ناگہانی چھوٹی آفت سے ٹکرایا۔ بلیک ہوڈی کے نیچے بلیک ٹراؤزر پہنے اپنی دھن میں آتا اب اسے سامنے دیکھا تو پھر ماتھے پر بل پڑے۔ وٹ دا! حسب معمول آریان کا میٹر شارٹ ہوا تھا، مگر سامنے آج اس کا متوش سا خوفزدہ آنسو سے تر چہرہ دیکھ کر زبان کو بریک لگی اور وہ بے تحاشا چونکا تھا۔ ادھر نہ جانے کیوں شفا کو اس کو اب سامنے پا کر اب پھوٹ پھوٹ کر رونا آ رہا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کا ایک نگاہ دیکھ کر نگاہ پھیر لینا بھی شدت سے نوٹ کیا تھا۔
واٹ ہیپنڈ؟ آریان نے ٹراؤزر کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈال کر خلاف معمول نرمی سے پوچھا، جبکہ اس کی سرخ کلائی پر وحشی نشان اس کی زرق نگاہوں سے چھپے نہیں رہ سکے تھے۔ ہاف وائٹ ٹی شرٹ کے نیچے یلو ٹراؤزر اور اسکارف میں وہ نشان چھپانے کی کوشش میں ہلکان تھی۔ آریان کے ماتھے پر بل پڑے، اتنے میں سیفی اس کے سر پر پہنچ گیا، جسے دیکھ کر بے اختیار ہی وہ آریان کے پیچھے ہوئی اور روئے چلی گئی۔ ہے یو، کون ہو تم؟ پیچھے ہٹو، شفا میرے ساتھ آؤ۔ سیف نے اسے کسی لڑکے کی چوڑی پشت کے پیچھے چھپتے دیکھ کر دانت پیس کر کہا۔ بوائے فرینڈ ہوں اس کا، کوئی تکلیف؟ ناؤ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، آریان نے اطمینان سے کہا، جبکہ اس کی بات پر سیف کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ شفا نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تو وہ اس کے پیچھے کڑی سو کیے جا رہی تھی۔ بکواس کر رہے ہو؟ کزن ہے یہ میری، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو مجھے یہ پتا ہوتا، سیف گرایا۔ ریئلی، پر بات یہ ہے نا کہ ہر بات بھائیوں تک پہنچانے والی نہیں ہوتی۔ آریان کے اطمینان میں خاطر خواہ کمی نہیں آئی تھی، جس سے سیف کو آگ ہی لگی، بلکہ اسے اس لمبے چوڑے کسرتی سینے اور پھولے مسلز والے لڑکے سے الجھنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اب اگر اپنی ہڈیوں کا کچومر نہیں بنوانا تو ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ سیف کی گیدڑ بھپکیوں پر آریان کو ہنسی آ رہی تھی۔ اوکے، ٹرائی کر کے دیکھ لو، آریان نے سر دھنتے کہا تو وہ اس کی جانب لپکا، مگر وہ تو اس کے سامنے کارٹون ہی لگا۔ کم از کم اس کے 2-3 وار آریان نے پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے ہی خالی پلٹا دیے۔ اب آریان نے پوری طاقت لگا کر اس کے سینے پر ایک پاؤں جھڑا تھا، جس سے وہ سوکھی لکڑی کی طرح ہوا میں اچھلتا دور جا کر گرا تھا۔ وقت رہتے ہی چاند تارے نظر آ چکے تھے۔ کافی وقت لگا اٹھنے میں، ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ دیکھ لوں گا تم دونوں کو، وہ بھگتا جھکتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ آریان اس کی جانب پشت کیے ہی کھڑا رہا۔ یہ کینچی کی طرح جلتی زبان اور ہاتھ صرف مجھ جیسے مخصوص لوگوں کے سامنے ہی چلتے ہیں، بس۔ وہ اس اطمینان سے کھڑا، اب اس پر خفیف سا طنز اچھال چکا تھا، مگر اس کے اگلے عمل نے آریان پر حیرتوں کے پہاڑ توڑے تھے، کیونکہ وہ قریب آ کر اس کے بازوؤں کو دونوں ہاتھوں سے دبوچے سر ٹکائے رونے کا شغل فرمانے لگی۔ وہ جسے کبھی اس صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا، عجیب آکورڈ سی فیلنگ تھی، مگر پیچھے کھڑی لڑکی کا یہ دبو سا روپ اسے زہر لگ رہا تھا۔ وہ تو اسی جھانسی کی رانی ٹائپ روپ پہ ہی اچھی لگتی تھی۔ اے، اسٹاپ ٹرائنگ ناؤ اینڈ اسٹے اوے فرام می، کوئی دیکھے گا تو کیا بولے گا؟ میری تو خیر ہے، تم لڑکی ہو، تمہیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ وہ نرمی سے بولا تو اس کے رونے میں شدت ہی آئی تھی، یہ جان کر کے اس پرائے بندے کو اس کی عزت و بے عزتی کا کتنا خیال تھا، اور وہ بے غیرت انسان شفا اس سے دور ہوئی تھی۔ سو کالڈ کزن تھا یہ میرا، اور پاپا دوسرے شہر میں جا کر اطمینان سے بیٹھے ہیں کہ ان کی بہن اور ان کا بیٹا ان کی غیر موجودگی میں میرا خیال رکھیں گے۔ یہ خیال رکھا ہے میرا کہ میں اپنے ہی گھر کی چار دیواری سے باہر نکل آئی، اس بزدل وحشی بے غیرت کی وجہ سے۔ رات کے اس وقت وہ سو کرتی جلے دل کے پھپولے پھوڑنے میں مصروف تھی۔ آریان کا خون کھولا منہ نہیں توڑا گیا تم سے، یا کم از کم سر پھاڑ دیتی، اس طرح بزدلی دکھانے سے تو بہتر تھا۔ کوشش کی تھی میں نے، پر وہ منمنائی اور بے بسی سے اپنے نازک گلابی لب کاٹے۔ چلو میرے ساتھ، گھر چھوڑ دوں تمہیں، آریان نے کہا تو وہ خاموشی سے اس کے پیچھے ہولی۔ مسلسل اس کی پشت کو دیکھتی، وہ کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ بات پر بات جانے کیوں ان دونوں کا موازنہ کرنے بیٹھ جاتی، اور ساتھ چلتا شخص ہر موازنے میں بڑی اونچی مسند پر سوار ہو جاتا۔ وہ پوچھ کر اسے لیے اس کے گھر تک پہنچا۔ یہ شفا کے گھر کا بیک ڈور تھا۔ میں اندر نہیں جاؤں گی، شفا کے شوشے پر وہ حیرانگی سے آریان نے اس کی جانب دیکھا تو ساری رات یہیں باہر پہرا دینے کا ارادہ ہے کیا مس؟ وہ ابرو اچکا کر بولا۔ اگر وہ اندر میرا ویٹ کر رہا ہوا تو؟ پہلی دفعہ آریان نے اس کی زبان لڑکھڑاتی محسوس کی تو اس کا ڈر سمجھتا احساسات اندر آیا تھا۔ اس کے روم تک آ کر وہ رکا، وہی شاید اس کے روم کا بیک ڈور تھا، تو وہ بھی رک گئی۔ آریان کا دل کیا ماتھا پیٹ لے، کہاں پھنس گیا تھا، اسے گھورا، مگر اس کے چہرے کی معصومیت سے نگاہ چرائی اور روم میں داخل ہو کر اچھی طرح روم چیک کیا، اور گھر کے اندر کی جانب کھلنے والا ڈور اندر سے لاک کر دیا۔ شاکنگ پنک اور وائٹ کلر کمبینیشن سے نہایت نفاست سے سجا کمرے کے اعلیٰ ترین ذوق انتخاب کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اب جاؤں یا یہاں کھڑے ہو کر پہرا دوں ساری رات پرنسس میڈونا کا؟ آریان نے اسے چھیڑا تو اس کا چہرہ خفت سے سرخ پڑا، مگر خوف جوں کا توں تھا۔ تھوڑی دیر رک جائیے پلیز۔ وہ پھر رو دی تھی۔ واٹ، سیریسلی؟ تمہارا بوائے فرینڈ؟ بتا چکا ہوں خود کو، اور سوچو اگر تمہاری پھپھو آ گئی تو کیا کہیں گی، یا کسی سرونٹ نے دیکھ لیا تو؟
وہ اسے ڈرائے گیا۔ ہاں مگر جانے کے لیے قدم نہیں بڑھائے تھے۔ بھاڑ میں جائے صاحب، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، وہ چلائی۔ آریان نے دانتوں تلے لب دبایا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ مجھ سے کیوں نہیں ڈر رہی؟ آریان جو کب سے حیرت کا شکار تھا پوچھ بیٹھا۔ نہیں لگ رہا ڈر، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیوں؟ میں بھی تو لڑکا ہوں، بالکل اجنبی، اور رات کے اس وقت تنہائی میں تمہارے روم میں موجود ہوں۔ وہ الجھا اور اسے پانی کے گلاس تھمایا، مگر وہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ دوبارہ رخ کھڑکی کی جانب کیا۔ اس معاملے میں ایک لڑکی کی چھٹی ہنس بڑی تیز ہوتی ہے۔ جان جاتی ہے وہ سامنے والے کی نیت بھی اور نگاہ بھی۔ شفا نے اسے لاجواب کیا، مگر وہ چھیڑنے سے باز نہیں آیا۔ اب اس کا آفت موڈ بھی تو جیسے بحال اور کڑک کرنا تھا۔ اگر میری نیت خراب ہو گئی تو نہیں ہوتی، وہ اطمینان سے بولی، مگر اب کچھ یاد آنے پر پانی گھونٹ گھونٹ پیتے اسے اچھو لگا تھا۔ تم نے خود کو میرا بوائے فرینڈ کیوں بتایا؟ بھائی بتاتا تو شاید تمہارے سو کالڈ کزن کو اپنے ماموں پہ شک ہوتا، اسی لیے تمہارے ڈیڈ کو بچا لیا۔ آریان کی آنکھوں میں اب شرارت تھی۔ اس کا ٹائم ویسٹ ہو رہا تھا، بٹ ہی لوز ہز ویسٹ آف ٹائم۔ پاپا کو بچا لیا اور مجھے پھنسا دیا۔ اگر اس نے پاپا کو بتا دیا تو کہنا تھا بوائے فرینڈ پر اب بریک اپ ہو گیا ہے۔ آریان نے مشورہ دیا۔ شکل دیکھی ہے اپنی وائٹ چلغوزے بوائے فرینڈ بننے والی؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ ریلی فاقہ زیادہ چپکلی لکی ہوگی جو میری گرل فرینڈ بنے گی، یو گیٹ دیٹ؟ وہ فخریہ سا بولا۔ ہاں لکی تو ہوگی، فری کا باڈی گارڈ جو مل جائے گا۔ اس نے پہلی مرتبہ اس کی بات پر ایگری کیا، مگر اینڈ والے فقرے پر اسے اس پاگل لڑکی کا لہجہ کافی اداس لگا۔ چلتا ہوں، تم تو کوئی عقل سے پیدل لڑکی، مجھے بھی بدنام کرواؤ گی۔ آریان اسے چھیڑتے باہر کی طرف رخ کیا تھا۔ شفا نے گہرا سانس بھر کر اسے دیکھا اور اسے جاتے دیکھتی رہی۔